بات کیا ہے؟ امام علی مقام فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے او بہن مدینے کی گلیاں اب تنگ ہو گئی ہیں، مدینے کی آب و ہوا میرے لیے تنگ ہو گئی ہے۔ اس سے کہتا ہے مجھے لگتا ہے یہ مدینہ کا منظر، یہ مدینے کی خوبصورتی شاید حسین کے لیے اب پھیکی پڑ رہی ہے۔ اس سے کہتا زینب میں وہ دن نہیں لا سکتا، یہ نانا کا شہر ہے، مصطفیٰ کا بدن بسایا ہوا شہر ہے، اس کا نام تو یثرب تھا، مدینہ تو میرے نانا نے بنایا ہے، یہ بیماریوں کا گھر تھا، میرے مصطفیٰ نے شہر مدینہ بنایا ہے۔ او سیدہ زینب مجھے ڈر لگتا ہے، او سیدہ زینب مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہاں خون خرابہ نہ ہو۔ یہ مدینہ طیبہ ہے، یہ مدینہ طیبہ ہے، جنت سے بھی حسین جگہ ہے، یہاں کسی کا سر کٹے میں نہیں چاہتا، یہاں خون ریزی ہو میں نہیں چاہتا۔ سوچ دیکھیں جیسی سوچ ہوتی ہے ویسی خودداری ہوتی ہے، جیسی نسل ہوتی ہے ویسی سوچ بھی ہوتی ہے۔ اور آؤ آج پہچان کرنا ہے تمہیں کہ یزیدیت کہاں ہے، حسینیت کہاں ہے۔ انہی چیزوں سے پہچان کی جاتی ہے، جو جھگڑوں سے دور ہو، جو فساد نہ چاہتا ہو، جو فتنہ نہ چاہتا ہو، جو چاہتا ہو عدل قائم ہو جائے، جو چاہتا ہو انصاف قائم ہو جائے، جو چاہتا ہو محبتوں کے پیغام ہو جائے، جو چاہتا ہو محبتوں کی بہاریں ہو جائے، جو چاہتا ہو محبت کی ہوائیں چلے، گھر گھر میں سکون ہو، گھر گھر میں اطمینان ہو، اسی کو حسینیت کہا جاتا ہے۔ اور جو یہ چاہتا ہے ہر لمحہ فساد ہو، اسے پھنسایا جائے، اسے اٹھایا جائے، اسے پکڑایا جائے، مومن میں اختلاف جو کرے سمجھ جاؤ اسی کے اندر یزیدیت ہے، پہچان صاف ہے۔ میرا حسین اعلان کر رہا تھا اے لوگوں اگر حق اور باطل کی پہچان کرنا ہو کربلا پڑھ لینا، اگر تمہیں سچ اور جھوٹ کی پہچان کرنا ہو کربلا پڑھ لینا، اگر تم نے نمازی اور بے نمازی کی پہچان کرنا ہو کربلا پڑھ لینا، اگر تمہیں قرآن والا اور بے قرآن والے کی پہچان کرنا ہو کربلا پڑھ لینا۔ حسین علیہ السلام نے رات میں عشاء کی نماز ادا فرمائی، نم آنکھیں ہیں پیشانی پہ پسینہ ہے، صحابہ حسن کے دیکھ رہے ہیں کہ آج حسین مایوس ہے، کھلکھلاتا چہرہ مایوس ہے، جن کو مصطفیٰ نے کہا تھا میرا حسین جنت کے پھولوں میں سے پھول ہے، میں اسے چومتا بھی ہوں سونگتا بھی ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا تھا میں چومتا اس لیے ہوں کیونکہ یہ میرا نواسا ہے، سونگتا اس لیے ہوں کیونکہ یہ جنت کا پھول ہے۔ یہ کون فاطمہ زہرا کا نور نظر ہے کہ جو رات میں آپ کی پردہ محترمہ جب تہجد کی نماز پڑھ کے سو جائے تو جبریل امی جس کا جھولا جھولائے اسے حسین کہتے ہیں، جو پیغمبر کے کاندھوں پہ چڑھ کے بیٹھا ہو اسے حسین کہتے ہیں، جو آقا کی پیشانی سے آقا کی چھاتی سے لپٹ کے کھیلا ہو اسے حسین کہتے ہیں، جو پیغمبر کے سجدے کے وقت سر سجدے میں ہو اور پشت پر بیٹھ جائے اسے حسین کہتے ہیں۔ حسین ہے نمک ہے اور رلانے والوں قیامت تک روتے رہو گے تم، اہل بیت کو ستانے والوں قیامت تک سکون نہ ہوگا تمہارے خاندان میں۔ اہل بیت جن کے رونے سے پہلے ہرنی اپنا بچہ لے کے پیش کرے وہ حسین۔ آقا نے کہا تھا جانتے ہو حسن کو ایک بچہ ملا اور ہرنی دوسرا بچہ کیوں لائی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ ہرنی جانتی ہے ایسا کم کا پہاڑ آئے گا اس نباتے پر، ارے جب روئے گا تو کب روئے گا، ہاتھ تو نہ رلاؤ لوگو۔ جانور کو یہ حیا آ جائے کہ اہل بیت کا نور نظر حسین ہے، اسے رونے سے پہلے بچہ پیش کر دے یار، ظالم رولائے یار۔ اب دیکھو رات کا وقت ہے، حسن صحابہ کی پوچھنے لگے او حسین آج آنکھ مایوسی ہے تمہاری۔ حسین نے کہا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ نانا کے صحابہ نے پوچھا ہو حسین آج مایوس ہو، کھلکھلاتا چہرہ آج مایوس کیوں ہے؟ کہا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ آج مجھے کوئی چھیڑو نہیں، آج مجھ سے کوئی بات نہ کرو، اماں کی یاد آ رہی، مجھے نانا کی یاد آ رہی ہے، آج مجھ سے کوئی بات نہ کرو۔ سب کچھ پیچھے کرتے ہوئے، گھر والوں کو چھوڑتے ہوئے، دوستوں کو چھوڑتے ہوئے، عبداللہ بن زبیر پیچھے رہ گئے، عبد الرحمن ابی بکر پیچھے رہ گئے، عبداللہ بن عمر پیچھے رہ گئے، اکیلے چلے گئے، مسجد نبوی پہ پہنچے، پیغمبر آدم کی بارگاہ کے قریب پہنچے تو اماں کی یاد آئی، جس نے 72 پہ بند کی چادر میں لپیٹ کر جسے پالا ہو
کے سناٹے میں چکی چلا کر اپنے کو فاقہ کر کے بچوں کی پرورش کی ہو، اس سے یہ کرتے کہ وفات ماں کی یاد آئے. کون بیٹے کو ماں کی یاد نہیں آئے؟ حسین آدم گئے، ماں کے پہلو کے قریب بیٹھ گئے، آنکھوں میں آنسو آئے. السلام علیکہ یا ابا. اللہ بلی نانا کی میری ماں فاطمہ سلام ہو تجھ پر. اماں آج سلام کیا اچھا لگا اماں، مگر مریم آخری سلام ہے. نہیں ہم مدینہ، اس لیے کہ اس کے نانا کا نواسا ہوں میں. جب مدینے میں بیٹھ کر پوری دنیا دیکھتا ہے اسی کی زبان چوسنے والا حسین ہوں. میں بھی تو دیکھ رہا ہوں کہ کل کیا ہونے والا. اما سلام اچھا لگا بیٹے کا؟ او اللہ، او مولا دے تو صحیح آج دین کا خیمانات، مصطفیٰ کی امت کی کشتی کرنا خدا. علی کا شہزادہ اپنی امی سے آخری سلام کرتا ہے. اما تجھے ایک دن یاد ہے جب دروازے پہ ایک فقیر آیا تھا، کھڑکی کھٹکھٹائی تھی اما نے، تو نے کہا حسین کھول دیکھ تو کون آیا. اما جب میں نے دروازہ کھولا تو ایک فقیر آیا، قلندر تھا. کہتا تھا میں نے سنا ہے یہ جنت والوں کا گھر ہے، میں نے سنا ہے پیغمبر کی بیٹی کا گھر ہے، میں نے سنا ہے خدا کے شیر کا گھر ہے یہ، میں نے سنا ہے جنتی نوجوانوں کے سردار کا گھر ہے یہ. کیا ملے گا؟ کہا کیا چاہتے ہو تم؟ کہا عام گھروں میں مجھے کھانا ملتا ہے، عام گھروں میں مجھے لباس ملتا ہے، عام گھروں میں مجھے نوالا ملتا ہے. کھانا مجھے آج بھی چاہیے مگر وہ کھانا نہیں جو دنیا کھلاتی ہے. مجھے اس گھر سے جنت کا کھانا چاہیے. سبحان اللہ. دیکھیں کیا فقیر ہے. واہ کیا جو تو کرم ہے شہی بدھا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، اسی کا تو نواسا ہے وہ. کمبا یاد ہے وہ فقیر کہہ رہا تھا مجھے جنت کا کھانا چاہیے. کہا تمہیں جنت کے کھانے کا پتہ دیا کس نے ہے؟ کس نے بتایا کہ یہ جنت کے ملے گا؟ کہا وہ دیکھو آگے ایک پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا پورا سا آدمی بیٹھا ہوا ہے. وہاں کہاں؟ وہاں وہ آدھی روٹی کھا رہا تھا باسی کی باسی. میں نے کہا میں بھی بھوکا ہوں آدھی مجھے گرا. تو وہ کہتا ہے نہیں یہ دنیا کی روٹی ہے، اگر جنت کی کھانا ہے تو فاطمہ کے گھر جا. زور سے بولو. میں اس کے بتائے سے آیا ہوں بچوں میری طرف ماؤ حسین ہے حسین ہے. ایسے تھوڑی نا پوری دنیا میں ٹنکا بچتا ہے حسین کا. ارے تمہارے دامنوں میں جو پاکیزگی ہے نا ماں، یہ بھی سب کا سیدہ فاطمہ کی چادر کا ہے. آج یہ لوگ وفادار حسین نہ دن دیکھتے نہ رات دیکھتے، مشقت کرتے. یہ سجاوٹ، یہ کمکمے، یہ مینارے، یہ لائٹیں، یہ بھی تو حسین کی وفاداری کا سبب ہے. کہا مجھے جنت کا چاہیے کھانا، میں دنیا کا کھانا ہوتا تو وہاں نہ کھاتا. وہ فقیر نے مجھے پتہ بتایا. کہا بیٹھ جا. غلط پتہ نہیں بتایا، پتہ صحیح بتایا. ذرا زور سے بولو یار. بیٹھ گئے. دعا مانگی، دعائیں بھی تو ہاتھ اٹھا رہی، خود بھوکی ہے. بچوں کو پانی پلا پلا کے صبر کی تعلیم دینے والی فاطمہ، حسن کو مسکرا کے منا لینے والی فاطمہ، اپنے شوہر کی محنت کی کمائی کے لائے ہوئے دو سے فقیروں میں بانٹ دینے والی فاطمہ. سیدہ فاطمہ نے فرمایا اللہ اللہ جنت ماں فاقے سے ضرور ہے مگر آنے والا واپس نہ جائے. سبھی گھر آنا ہے. ہاں تبھی بنا آئے تھے، فرشتہ آ گیا حضور یہ کھانا دیجئے جنت ہی کا ہے اور ابھی ابھی بھیجا گیا ہے. سبحان اللہ. حسین علیہ السلام لے کر کے پہنچ. کھا لو بابا کھاؤ نا. جنت کی خوشبو اللہ جیسے ہی کھایا. کھاتا تھا 2 روٹیاں پوری کھا گیا. شکم سیر ہوا الحمدللہ کہا مگر جب پلٹنے لگا کہنے لگا مجھ سے بڑا بے حیا کوئی. کیوں؟
میں خوددار نہیں, میری خودداری مر گئی, مجھ جیسا مطلبی کوئی نہیں. حسین بولے کیا معاملہ ہو گیا؟ کھانا صحیح تھا کہ نہیں تھا؟ کھانا تو صحیح تھا, مگر میں بے غیرت ہوں, جس نے جنت کے کھانے کا پتہ بتایا اس کو بغیر کھلائے کھا کے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. اپنوں کی پرواہ کیا کرتے ہو اور دوسروں کی بھی کیا کرتے ہو. اسی کا نام اسلام. پڑوس میں رہنے والا مشرک نہ دیکھنا, کافر نہ دیکھنا, غیر مسلم نہ دیکھنا, حسینی وہی ہے جو آدھی روٹی خود کھائے آدھی پڑوسی کو کھلائے, تاکہ دنیا کہہ دے اسلام جیسی فطرت نہ کل کسی میں تھی, نہ آج کسی میں ہے, نہ صبح قیامت تک کہیں پائی. سبحان اللہ. فرمایا کس کی بات کر رہا؟ وہ فقیر نے بتایا. چلو میں بھی تو دیکھوں کون فقیر ہے جس کو اتنا کنفرم معلوم تھا کہ جنت کا کھانا جا ملے گا. پہنچے آپ, جیسے ہی پہنچے تو کیا دیکھا؟ بال بکھرے بکھرے سے ہیں, پھٹے پرانے سے کپڑے ہیں, باسی روٹی کا ٹکڑا خیبر شکل کھا رہا ہے. ذرا زور سے بولو یار. سبحان اللہ. جسے ایک بازو سے اٹھا کر پھینک دے 40 کی تعداد جڑ جائے, وہ کوئی دروازہ نہ اٹھا پائے. جو ایک ہاتھ سے خیبر کا در توڑ دے, باسی روٹی کا ٹکڑا کھا رہا ہے. حسین نے فرمایا فقیر, جسے تو فقیر کہتا ہے, جسے تو کہتا ہے کہ جس نے بتایا جنت کا ٹھکانہ وہاں ہے, یہ کوئی اور نہیں میرا بابا علی المرتضیٰ بیٹھا. سبحان اللہ. اما یاد ہے نا, اما یاد ہے نا, اما یاد ہے نا, جنت کا کھانا کھلانے والی تو ہے. آج وہی جنت کا کھانا چھوڑ کے جا رہا ہے. واپس